بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب کو قرآن کلاس میں خوش آمدید۔ تو آج سے ہم نئی سورہ کا آغاز کر رہے ہیں، سورہ مائدہ۔ پچھلی ہماری سورت مکمل ہوئی، الحمدللہ اس کی ریویژن بھی ہو گیا۔ تو آج سورہ مائدہ بہت اہم سورت ہے۔ تو یہ پہلی جو اس کا تھوڑا سا تعارف ہو جائے کہ اس کے لیے ہے کہ جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو شخص قرآن پاک کی پہلی 7 سورتیں سیکھ لے۔ 7 میں سے یہ بھی ہیں انسان جانے بڑی بڑی صورتیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، انعام، الاعراف اور توبہ، یہ 7 صورتیں سیکھ لے تو وہ زیادہ، وہ حبر ہے۔ حبر کہتے ہیں جو بہت زیادہ علم رکھنے والے، یعنی کہ حبر یعنی بہت علم کا سمندر ہے، کیونکہ ان جو صورتیں بڑی بڑی صورتوں میں احکام و مسائل آئے ہیں، بہت زیادہ احکام و مسائل سیکھنے۔ یہ جو صورت خاص طور سے سورہ مائدہ ہے، سب سے زیادہ احکام و مسائل اسی میں ہے، اور یہ آخری صورت ہے اور ایک ہی مرتبہ نازل ہوئی۔ اس کے کچھ آیات ہیں جو بعد میں الگ سے نازل ہونا، سارے کے سارے صورت ایک ہی دفعہ میں نازل ہوئی۔ اور اس کے احکام و مسائل کا یہ ہے کہ جو یہ حتمی ہیں، جو پہلے جو بھی کیے گئے، یہ اس کے بعد کوئی بھی حرام و حلال کے متعلق احکامات نہیں آئے، جو اس میں آگے وہ حتمی ہیں، جو اس میں آگے وہ مسائل جس میں حرام قرار دے دیا گیا وہ حرام ہے، اور جس کو حلال قرار دے دیا گیا وہ حلال ہے۔ تو اسی طرح جیسے قرآن پاک 3 چیزوں مشتمل ہے: توحید و رسالت، احکام مسائل اور سابقہ قوموں کے واقعات۔ تو جو 3 قرآن پاک تیسرا حصہ جیسے احکام مسائل، تو زیادہ انہی صورتوں میں، سب سے زیادہ اس صورت میں، سورہ مائدہ میں سب سے زیادہ احکام و مسائل بیان ہوئے۔ یہ سورہ کی پوری کی پوری صورت ایک نشست نازل ہے، سوائے کچھ عورتوں، سوائے کچھ آیتوں کے۔ تو جبیر بن نذیر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ میں حج کے لیے گیا تو وہاں پر اماں عائشہ صدیقہ سے ملاقات، خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے مجھ سے پوچھا کیا تم سورہ مائدہ پڑھتے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ تو آپ نے فرمایا سنو، سب سے آخری یہی صورت نازل ہوئی ہے، اس میں جس چیز کو حلال پاؤ حلال ہی سمجھو، اور اس میں جس چیز کو حرام پاؤ اسے حرام ہی سمجھو۔ یعنی اس کے بعد حلال و حرام کے متعلق کوئی احکامات نہیں آئے، اس لیے اس کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے۔ اس صورت میں سے بھی 3 زیادہ بڑے بڑے مضامین پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے ایک مسلمانوں کے مذہبی اور تمدن سیاسی زندگی کے متعلق احکامات، کیونکہ جب ایک حکومت بن گئی تو پھر اس کے احکام میں جو حکومت بنانے کا، اس چلانے کا طریقہ بھی، اس لیے اس کے متعلق بھی آئے۔ سفر حج کے آداب بتائے گئے، شاعر اللہ کا احترام اور زائرین کعبہ کے متعلق بتایا گیا، کھانے پینے کی چیزوں پہ حلال و حرام کے قیود مقرر کیے گئے۔ یہ ساری چیزیں اسی میں اہل کتاب کے ساتھ کھانے پینے، ان کی عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت دی گئی، وضو، غسل، تیمم کے سارے اسی میں قواعد یہ مقرر کیے گئے، بتائے گئے۔ اسے مسلمانوں کو نصیحت بھی کی گئی، کیونکہ مسلمان مدینہ منورہ میں حاکم بن چکے تھے، ان کی حکومت تھی، ایک نظام تھا، ان کے ساتھ بھی کہ جس ان کے ہاتھ میں طاقت تھی، تو ہوتا ہی ہے کہ اکثر قوموں کو ان کی نشہ، طاقت کا نشہ گمراہ کر دیتا ہے۔ اس میں ان کو بھی نصیحت کی کہ عدل پر قائم رہیں، کسی کے ساتھ بے انصافی نہ کریں، اور اللہ کی اطاعت فرمانبرداری اور اس کے احکام کی پیروی کا جو عہد انہوں نے کیا ہے اس پہ وہ قائم رہیں۔ اسی طرح اسی صورت میں یہودیوں اور عیسائیوں کو نصیحت کی گئی۔ یہودیوں کا زور ٹوٹ چکا تھا اور وہ کہیں بھی مدینہ میں جو تھے وہ بھی مغلوب ہو گئے تھے اور آس پاس مغلوب ہو گئے، ان کو ان کے غلط رویے کی عزت متنبہ کیا گیا۔ اسی طرح عیسائیوں کو بھی، کیونکہ صلح حدیبیہ کے بعد جو عرب اور ممالک تھے ان کے ساتھ ساتھ ان میں عیسائیوں کی حکومتیں تھیں، ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغامات بھیجے، تو ان کو ان کے غلط عقیدے کی توصیح کی گئی کہ تمہارا عقیدہ غلط ہے۔ تو اس طرح ہمسایہ ممالک میں جو مضبوط قومیں بت پرست تھیں یا مجوسی تھیں، ان کو اسے نہیں کہا گیا کہ ان کا جو مکہ والے جو تھے بت پرست، انہیں کا وہ دین تھا، تو جو ان کو نصیحت کی گئی وہ پھر ان پہ بھی شامل ہو گئے۔ تو یہ حالات ہے جس کی وجہ سے اس کو صورت کا سیکھنا، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ تو آج ہم 3 آیتیں پڑھتے ہیں، پھر اس کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الحدي ولا القلائد ولا آمن البيت الحرام ويبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنصيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم صدق اللہ علیہ۔ اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اوفوا بالعقود، پورے کرو اپنے عقود، عقود یعنی کہ جو معاہدے، جو عہد جو کرتے ہیں ان کو پورا کرو۔ احلت لکم، حلال کر دیے گئے ہیں تمہارے لیے، احلت حلال کر دیے گئے ہیں، مجہول ہے، لکم بہیمۃ الانعام، چوپائے جانور، مویشی جانور، الا مگر ما یتلی علیکم، وہ جو پڑھے جائیں گے یا بتائے جائیں گے علیکم تم پر، غیر محل صید، نہ تم اور نہ غیر محل، نہ ہو تم صید شکار کی نیت، وانتم جب تم حرم یعنی کہ احرام کی حالت میں، تو پھر تم شکار نہ کرو۔ ان اللہ یحکم ما یرید، اور اللہ تعالی حکم دیتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ، بے حرمتی نہ کرو اللہ کی شاعر کی، اللہ کی نشانیوں کی، ولل شہر الحرامی، اور نہ حرمت والے مہینے کی، ولل حدی، اور نہ قربانی کے جانور کی، ندی کہتے ہیں قربانی کے جانور جو حج پہ لے اور ان زمانے میں لے جایا کرتے تھے، ولل قلائد، اور وہ ان جانوروں کی جن کے گلے میں پٹا ہو، پٹا کر جو پٹا ڈال دیتے ہیں نشانی کے طور پر، ان کے ولا آمینین بیت الحرام، اور نہ ان لوگوں کی جو قصد کرتے ہیں، جو قصد کر رہے ہیں بیت الحرام کا، یبتغون فضلا من ربہم، جو تلاش کرتے ہیں فضل اپنے رب کا اور اس کی رضوانہ خوشنودی، وَإِذَا حَلَلْتُمْ، اور جب تم حلال یعنی کہ جب تم احرام اتار دو، فَاسْتَعَدُوا، اور تب تم شکار کر سکتے ہو، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، اور نہ ہی تمہیں اکسائے، نہ ہی تمہیں شعآن قوم، کسی قوم کی دشمنی، ان کے صدوکم، تم روکو انہیں، عن المسجد الحرام، مسجد حرام سے، ان تعتدوا، یہ کہ تم زیادتی کرو، وتعاونوا علی البر، اور تعاون کرو علی البر، نیکی کے کاموں میں، والتقوی، اور تقوی میں، ولا تعاونوا، اور نہ تعاون کرو علی الاسم، گناہ کے کاموں میں، والعدوان، اور نہ زیادتی کے کاموں میں، واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ شدید العقاب، بے تک اللہ تعالی شدید العقاب، انتقام لینے بہت سخت ہے، سخت عذاب دینے والا ہے۔
حرمت حرام کر دی گئی ہیں، علیکم تم پر، میتتو مردہ، ودم اور خون، ولحم الخنزیر اور سور کا گوشت، وما احل بغیر اللہ بھی، اور وہ جس پر نام لیا گیا ہو غیر اللہ کا، جس پہ کسی غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، والمنخنقتی، اور وہ جو گلا گھونٹ کر مر گیا ہو، والموقوذۃ، اور جو اوپر سے گر کے مرا ہو، والمتردیاتی، جو چوٹ لگ کے کسی یعنی دوسرے چوٹ لگ کے مرا ہو، والنطیحۃ، اور جو کسی سینگ کی سینگ لگے دوسرے جانور کی سینگ سے مرا ہو، وہاں اکل صبح، اور جسے اکلا پھاڑ کھایا ہو صبح کسی درندے نے، الا مگر ما زکیتم، جب کہ تم اسے پاک کر لو، یعنی تم اسے ذبح کر لو، یعنی اس کے مرنے سے پہلے کہ تم ذبح کر لو تو پھر حلال ہے، ورنہ یہ سب حرام ہے۔ وما ذبح علی النصب، اور وہ جو ذبح کیا گیا علی النصب کسی آستانے پر، کسی آستانے پر ذبح کے، وہ بھی حرام ہے۔ وان تقسموا بالازلام، اور یہ کہ تم قسمت معلوم کرو، بالازلام تیروں کے ذریعے، یہ بھی حرام ہے، تیروں کے ذریعے قسمت معلوم کرنا۔ ذالکم فسق، یہ گناہ ہے، یہ نافرمانی ہے، یہ پھر نافرمانی گناہ کے کام ہے۔ الیوم، آج کے دن، یائس الذین کفروا، مایوس ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی کافر، من دینکم، تمہارے دین سے، فلا تخشوہم، پس تم نہ ڈرو ان سے، بخشاؤنی، بس مجھ سے ڈرو۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن اکملت، مکمل کر دیا ہے، لکم، تمہارے لیے، میں نے مکمل کر دیا ہے، لکم، تمہارے لیے، دینکم، تمہارا دین، واتممت، اور میں نے تمام کر دیے، علیکم، تم پر، نعمتی، میری نعمت، ورضیت، اور میں نے پسند کیا ہے یا میں راضی ہوں، لکم، تمہارے لیے، الاسلام دینا، اسلام کو بطور دین، فمن اضطر، اور جو کوئی مجبور کر دیا جائے، فی مخمصۃ، یعنی بھوک سے، غیر متنجاف بالاسم، یعنی کہ وہ گناہ کی طرف ابھارنے والا نہ ہو، یعنی گناہ نہ کرنے والا ہو، جو مجبور کر دیا جائے کسی سے، اگر بھوک سے مجبور کر دیا جائے پھر ان چیزوں میں سے کھا سکتا ہے۔ فإن اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ تبارک و تعالی غفور الرحیم ہے۔ تو آج کی آیات کو مختصر تفسیر پڑھ لیتے ہیں۔ یعنی اصل میں یہ مسلمانوں سے خطاب ہے، سورہ نساء سے اس کا بہت ملتا جلتا ہے، وہاں پہ یا ایھا الذین، اور یا ایھا الناس سے خطاب شروع ہوا تو یا ایھا الذین آمنو، یعنی مسلمانوں سے خطاب شروع ہے، اوفوا بالعقود، یعنی آپ نے جو معاہدے ہیں ان کو پورا کرنا ہے، یعنی معاہدے پورے کرنا ہے، ہر چیز کا معاہدے پورے کرنے سے پوری ایک سسٹم کا صحیح طریقے سے چلنے لگتا ہے۔ جو آپ معاہدے کے، جیسے معاہدہ ہم عقد کہتے ہیں، گرہ کو، گرہ باندھ جائے، یعنی اس میں گرہ میں جکڑ دیا جائے، تو اس کو کہتے ہیں معاہدہ۔ کسی بھی قوم کے ساتھ معاہدہ ہو، یا جیسے شروع بھی معاشرے کی ابتدا ہوتی ہے تو وہ خاندان سے شروع ہوتی ہے، اور خاندان کا معاہدہ سب سے بڑا عقد نکاح، نکاح کا بھی ایک معاہدہ ہے، ایک مرد اور ایک عورت یہ معاہدہ کرتے ہیں کہ ہم آپس میں زندگی ایک ساتھ گزاریں گے، ایک دوسرے کے فرائض اور حقوق کا خیال رکھیں گے، یہ بھی ایک معاہدہ ہوتا ہے۔ قوموں کے درمیان بھی معاہدے ہوتے ہیں، ملکوں کے درمیان بھی معاہدے ہوتے ہیں، یا لین تجارت ہوتی ہے، جو بھی ہے، جو معاہدے ہوتے ہیں ان کے لیے وہ پورا کرنا لازم ہے، اور جو کوئی ان معاہدوں کو پورا کرتا ہے وہ پھر زندگی آرام سے گزرتی ہے، جب تک کہ معاہدوں کی خلاف ورزی نہ ہو سب لوگ ٹھیک رہتے ہیں، مگر جہاں پہ خلاف ورزی شروع ہو گئی تو پھر وہ گڑبڑ سارے شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں 5 احکام بیان کیے گئے، یعنی خود کا پاس و لحاظ رکھنا ہے، جانوروں کا گوشت کون سا حرام ہے کون سا حلال ہے، اور کچھ جانوروں کی حرمت جو آگے آئے گی، اور یہ کہ حالت حرام میں شکار جو ہے وہ منع کیا، غیر محرم کی شکار کی لت کی گئی ہے۔ تو یہ سب سے پہلا حکم یہ دیا گیا ہے کہ اپنے معاہدوں کو پورا کرو۔ حلت لکم، اور حلال کر دی گئی تمہارے لیے، بہیمۃ الانعام، انعام کہتے ہیں مویشی جانوروں کو جو چرنے والے جانور ہیں، اصل میں ہوتے ہیں اس کے اصل میں تو 4 ہی آتے ہیں، یہ بھیڑ، بکری، گائے اور اونٹ، مگر بہیمہ تو یہ انعام کہتے ہیں ان چاروں کو، عرب میں ان 4 جانوروں کو انعام کہتے ہیں، مویشی جانور، بھیڑ، بکری اور اونٹ اور گائے۔ مگر بہیمہ کا نام ہے وہ جو مویشی جو گھاس پہ چرنے والے ہیں، اس میں وہ بھی آ گئے، بھینس بھی آ گئی، ہرن بھی آ گیا، نیل گائے بھی آ گئی، اس طرح یعنی یہ وسعت آ گئی اس لیے اس لفظ کی وجہ سے۔ تو وہ تمام جانور جو گھاس پہ پلنے والے ہیں وہ تمہارے لیے حلال کر دیے گئے، الا ما یتلی علیکم، مگر وہ جو بیان کیے جائیں گے تم پر،
بعد میں، یعنی آگے جن کی حرمت آ رہی ہے، آگے کے کون کون سے، غیر محل صیدی، اور تم نہ ہو محلی، نہ تم ہو صیدی شکار کرنے والے، وانتم حرم، جب تم احرام کی حالت میں ہو، یعنی احرام کی حالت میں آپ کو بہت سی چیزیں جو حرام جو حلال ہوتی ہیں عام حالات میں بھی، جیسے ہمیں پتہ ہے کہ جب عمرہ پہ جاتے ہیں یا حج پہ جاتے ہیں تو احرام ہم باندھ لیتے ہیں۔ احرام کیا، احرام صرف ایک کپڑے کا نام نہیں ہے، احرام تو کپڑا تو ٹھیک ہے، آپ نے کپڑا پہن لیا، مگر اس کی وجہ سے پابندی ہو جاتی ہے، کچھ چیزوں کی آپ کو پابندی کرنی پڑتی ہے جو عام دنوں میں وہ پابندی نہیں ہے۔ حلال چیزیں جیسے خوشبو لگانا اچھی چیز ہے، حلال ہے، مگر احرام کے اندر آپ نہیں لگا سکتے، صابن سے آپ ہاتھ وہ نہیں دھو سکتے، تیل آپ کنگھی نہیں کر سکتے، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں جو عام طور پہ حلال ہوتی ہیں وہ احرام کی حالت میں حلال وہ حرام ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ بھی یہی ہے کہ وہ احرام کی حالت میں آپ شکار اس کو ممنوع قرار دے دیا، حرام قرار دیتے ہو، حالت میں ہو تم شکار نہیں نہ کر سکتے ہو، نہ اس کی مدد کر سکتے ہو، یعنی شکار کو حرم کی حدود میں ویسے بھی شکار منع ہے، اور حرم کی حدود کے باہر بھی اگر جو شخص حرام میں ہے وہ شکار نہیں کر سکتا، بلکہ کسی دوسرے کی مدد بھی نہیں کر سکتا، نہ کسی کو شکار کا بتا سکتا ہے کہ جی فلاں کے شکار، سب چیزیں اس کے لیے منع ہو جاتا ہے، اس نے حرام پر نہیں۔ اور ان اللہ یحکم ما یرید، اور یہ وہ احکامات ہیں جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ جو وہ چاہتا ہے وہ احکام دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ حاکم مطلق ہے، اسے اختیار ہے جو چاہے حکم دے، بندوں پہ اس کا یہ کہ بندوں کے احکام پر چون چرا اس پہ کوئی کرنے کا حق ہے ہی نہیں، کہ وہ اس پہ کوئی مین میخ نکالے کہ ایسا کیوں ہے، یہ جانور کیوں حلال قرار دی دے گی، یہ حرام کیوں قرار دی دے گی، یہ بندوں کو حق ہے ہی نہیں کہ وہ اس پہ کوئی اپنا حق جتائے یا اپنی عقل دوڑائے، بالکل بھی اس کو کوئی حق نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جو مرضی وہ احکام دے، اسی لیے یہ مالک مسلمان کو یہ سمجھنے کہ اس لیے ہے کہ یہ اللہ ہمارے مالک کا حکم ہے، جس نے یہ چیز حرام کر دی ہے وہ اس لیے حرام ہے کہ اسے حرام کی ہے، اور جو چیز اس نے حلال کر دی ہے وہ کسی دوسری وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس وجہ سے حلال ہے کہ اسے میرے مالک نے جو میرا پیدا کرنے والا ہے اس نے اسے حلال قرار دیا۔ تو یہ ہمارا رویہ ہونا چاہیے، یہ کہ پورے قرآن کا زور اس پر ہے کہ اشیاء کی حرمت اور حلت کہ صرف مالک کی اجازت ہے، مالک کی اجازت ہے تو وہ چیز حلال ہے، اگر مالک کی اجازت نہیں ہے تو وہ چیز حرام ہے، میری آپ کی کسی کی عقل دوڑانے کی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں۔ اگر ایک شخص کا یہ ایمان ہے کہ میرا اللہ ہے، میرا پیدا کرنے والا وہ ہے، وہی علیم و خبیر ہے، وہ جاننے والا ہے، وہ جانتا ہے میرے لیے کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط، مجھے کوئی اختیار نہیں ہے، نہ ہی میری عقل یہ کام کرتی ہے کہ میرا کہاں تک جاتا، بس یہ ذہن ہے کہ جو چیز اللہ نے حرام قرار دے دی وہ حرام ہے، جو اس نے حلال قرار دے دی وہ حلال ہے، جس چیز کے لیے منع کر دیا گیا وہ منع ہے، جس کے لیے اجازت دے دی گئی وہ اجازت ہے۔ یہ مالک ہے، اللہ ہے ہمارا مالک ہے، جو چاہے حکم دے یا کمائے، وہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ پھر آگے کچھ چیزیں بتائیں گے، یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو بے حرمتی نہ کرو شاعر اللہ، شاعر اللہ کیا ہے، اللہ کی نشانیوں کی، یہ اللہ کی نشانیاں، اللہ کی نشانیاں آگے کچھ آ رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی نشانیاں جو ہوتا ہے نا کہ ہر چیز کا کسی بھی مسئلہ کو، کسی کا عقیدہ ہو یا کسی کی حکومت کے نظام کی نمائندگی کرتی جو چیزیں کرتی ہیں ان کو شاعر کہا جاتا ہے، کسی نظام کی، جیسے مسلمانوں کی مسجدیں ہیں اور چیزیں ہیں، یہ مسلمانوں کی نشاندہی، یا سرکاری جھنڈے ہو گئے، فوج پولیس ان کی نمائندگی ہو گئے، سکے ہو گئے، نوٹ ہو گئے، ہر حکومت کا ایک یہ شاعر ہے، یہ ان کی شاعر ہے، ان کی یہ نشانیاں ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح آپ کے چوٹی ہو گئے یا مندر ہو گئے، یہ ہندوؤں کی نشانیاں ہیں، کیس کڑا کرپانی سکھوں کی نشانیاں ہیں، اسی طرح اور بھی ہر کسی مسئلے کی اپنی نشانی ہے۔ تو مسلمانوں کی ہماری جو نشانی ہے وہ اللہ، اللہ کی، جس میں اللہ کی نشانی ہے، جن کو دیکھ اللہ کے اسلام کے جو یعنی تمام نشانیاں جو ان کے مقابلے میں اللہ کے لیے کہتے ہیں وہ اللہ کی نشانی ہے۔ تو آگے جیسے آ رہی ہے بتایا جا رہا ہے کون کون سے نشانیاں ان کے علاوہ بھی ہیں، ولا شہر الحرامی، اور نہ بے حرمتی کرو اللہ کی نشانیوں کی، اور نہ شہر حرام حرمت والے مہینوں کی۔ حرمت والے مہینے کون کون سے، جیسے ہم نے پڑھا ہے کہ 4 مہینے حرمت والے ہوتے ہیں، 3 یعنی جن میں جنگ بھی منع ہے، اس زمانے میں بھی منع تھی جب جس وقت اسلام نہیں ہے، تو اس زمانے میں چاہیے حرمت والے مہینے ہمیشہ سے ہی ہیں، یہ جب سے، حالانکہ اسلام سے پہلے بھی عربوں میں یہ تھے کہ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 مہینے تھے کہ انہیں انہی دنوں میں
لوگ حج کے لیے آیا کرتے تو یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ پھر ایک رجب کا مہینہ الگ سے ہے، تو یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے، یہ بھی ان کی بھی بے حرمتی نہ کرو، ان میں جنگ نہ کرو جو اللہ نے شہر دے دی۔ شہر حرام، یہ اللہ کے شہر حرام مہینے قرار دیے گئے، احترام والے اس کے خیر کرو۔ وللحدی، اور نہ قربانی کے جانور کی، یعنی قربانی کے جانور کی، یہ اصل میں اس زمانے کی باتیں ہیں جب لوگ جایا کرتے تھے حج پہ، اور کافر جایا کرتے تھے، مسلمان تو بعد میں آئے، اس میں جایا کرتے تھے۔ جب مسلمانوں کا آگے تو اس وقت بھی یہ تھا کہ جو مسلمانوں کے علاقے سے گزرتے تو ان کو کہا گیا کہ اگر وہ ان چیزیں لے جاتے تو ان کو نہ چھیڑیں، ان کو جانے دیں۔ حدی یہ کہ وہ کچھ جانور جو لے جاتے تھے حج پہ عمرہ پہ جب جاتے تھے، اپنا جانور ساتھ لے کے جاتے، اس نشانی ڈالتے تھے، اس کے کوہان کو چیر دیتے تھے، اس پہ تھوڑا خون لگا دیتے تھے، یا اس کے گلے میں جوتا بھی ڈال دیا کرتے تھے، گلے میں پٹا ڈال دیتے، پٹا ڈال دیا، اس کے گلے میں پٹا ڈال دیتی ہے، مطلب ہو گیا کہ یہ اس پہ نشانی ہے کہ اللہ کے راہ میں قربان ہونے کے لیے جا رہا، تو اس کو منع کیا گیا کہ اس کی بے حرمتی نہ کرو، اللہ کے نام پہ جو چیز جا رہی ہے اس کو یہاں پہ اس کی کوئی احترام کرو، اس کو جانے سے ولا آمین البیت الحرام، اور جو قصد کرتے ہیں بیت الحرام کا، یعنی حالانکہ مشرکین جا رہے ہیں دور دراز سے، لیکن ان کو بھی کہا گیا جو اللہ کے بیت اللہ کے حرام، اب آج کل تو ہم مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، اس زمانے کی بات ہے جب مشرکین کا وہاں پہ راج تھا، مکہ پہ ان کا حرم پہ ان کا قبضہ تھا، تو جب مسلمانوں کے ان کو کہا گیا جو لوگ وہاں جا رہے ہیں ان کو جانے، ان کو کچھ نہ کہیں، یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، جو اور وہ لوگ جو چاہتے ہیں فضل اپنے رب کا اور اس کی خوشنودی، یعنی ان لوگ جتنی چیزیں بتائی گئی ان کا احترام کرو، کسی شاعر کا کوئی بے حرمتی نہ کے جانے۔ اس کے علاوہ اور بھی جیسے پڑھتے ہیں نا، ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، حرمت مروہ اور صفا اور مروہ، ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ بھی اللہ کی نشانی میں سے ہے، تو اللہ کی نشانی ان کے ہر حال میں اپنے بے حرمتی نہیں کرنی، ان کا احترام کرنا ہے۔ اب ہمارے جو چیزیں ہیں، جو جتنی بھی چیزیں ان کا ہمیں احترام کرنا چاہیے، ان کی کوئی بے ادبی نہیں کرنی چاہیے، یعنی اس میں یہ چیزیں بھی آ گئی، اور بھی جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری خاص اسلام کی نشانی ان کا ہمیں احترام کرنا چاہیے۔ پھر بتا کہ وجہ حلال تم فستا، تو جب تم حلال ہو جاؤ یعنی کہ احرام اتار دو، جب تم احرام اتار دو تو پھر تم فستا دو، پھر تمہیں اجازت ہے کہ تم شکار کر لو، پھر تمہیں کوئی منع نہیں کرتا کہ تم شکار نہ کرو، تم پھر حلال کر سکتے ہو، مگر وہاں پہ منع ہے ابھی بھی، یعنی کہ حرم کے جو حدود ہیں ان میں شکار نہیں کیا جاتا۔ پھر آتا ہے کہ ولا یجرمنکم شنآن قوم صددوا، کہ پھر تمہیں یجرمنکم مجبور کرے، یا تمہیں کوئی ایسی بات نہ ہو کہ تم کسی قوم کی دشمنی تم ایسا کر دے کہ تم ان کو اللہ کے یہاں جانے سے روک دو، مسجد حرام کے جانے سے روک دو، کسی کی قوم کی دشمنی تمہیں اس وجہ نہ کرے، مجبور نہ کر دے کہ تم ان کو روک دو۔ تو یہ ہوتا ہے جب ہم نے پڑھا نا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے کی کوشش کیا اس کے لیے عمرہ کے لیے، تو آپ کو صلح حدیبیہ کے مقام پہ روک دیا گیا کہ جی آپ نہیں جا سکتے، حالانکہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی مسجد حرام عمرہ کے لیے جاتا اس کو روک دیا، اس وقت روک دیا گیا، اور پھر یہ معاہدہ ہوا کہ اگلے سال آپ آئیں گے حج پہ اور عمرہ کرنے آئیں گے، اور 3 دن مکہ میں رکیں گے، تو یہ پھر مسلمانوں کو بھی غلط ہے کہ ہمیں جانے نہیں دیا، تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو آپ یہ تمہیں روک دیا تو اس کے تم اس طرح نہ کرو کہ تمہیں ان کی دشمنی، جو لوگ مسجد حرام پہ جا رہے ہیں ان کو تم روک دو، تو یہ نہ ہو کہ تم ان کے ساتھ زیادتی کرو، یعنی پھر بھی کہا گیا کہ اللہ کے ان کو روک دیا گیا، پھر بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تم نے کوئی ایسا جانے، اور کچھ جو بھی ہیں ان کو جانے سے منع کر دیا گیا کہ تمہیں جانا، ان سے نہ روکو، ان کو جانے دو، انتا تو یہ کہ تم جاتی کرو، ولا تعاونوا علی البر والتقوی، اور تعاون کرو نیکی میں اور تقوی میں، یعنی نیکی کے کام میں تعاون کرو اور تقوی پرہیزگار کام میں، گناہوں سے بچنے میں، ان 2 چیزوں کا بتایا گیا کہ تعاون کرنا چاہیے۔ نیکی کیا ہے؟ نیکی جیسے نے پڑھا ہے، نیکی کیا؟ اچھا اخلاق ہے، اور گناہ وہ ہے، آپ سے فرمایا گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں کھٹکے اور تو اس بات کو ناپسند جانے کہ لوگ اس پر اطلاع پائیں، لوگوں کو پتہ چلے، تمہیں اس بات سے ڈرو کہ اس چیز لوگوں کو پتہ نہ چل جائے، وہ خود بخود اپنا دل بتاتا ہے کہ یہ گناہ ہے،
ہر نیکی کا کام وہ ہے، یعنی اچھا اخلاق اور نیکی، مگر وہ اسم کیا ہے، گناہ ہوا ہے جو تیرے دل میں کٹ کر میں چاہوں کہ میری اس بات کا پتہ لوگوں کو نہ چلے، تو بس یہ سمجھو کہ وہ خود انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نیکی کا کام ہے اور یہ گناہ کا کام میں نے کر دیا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ تو عرض کی یا رسول اللہ مظلوم کی بات تو ٹھیک ہے، وہ ظالم کی مدد کس طرح کرے؟ تو آپ نے فرمایا اس وقت تم اسے ظلم کرنے سے روک لو، تو ظلم سے روک رکھنا ہی اس کی مدد ہے، یعنی اس کو ظلم کرنے سے روک لو۔ اس طرح سیدنا جابر بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں شریک تھے، مہاجرین کی بڑی تعداد میں آپ کے پاس جمع ہو گئی۔ وجہ یہ کہ مہاجرین میں سے ایک شخص بہت مذاق کرتا تھا، اس نے مذاق میں ایک انصاری کے پیٹھ پر مارا، انصاری لڑکے کو غصہ آ گیا، چنانچہ دونوں لڑنے لگے، یہاں تک کہ دونوں نے اپنے اپنے قبیلوں کو پکارا۔ انصار نے کہا اے انصار، مہاجرین نے پکارا اے مہاجرین۔ آپ سے دونوں کی پکاریں سنی تو آپ ارتچی اور آپ فرمائے جاہلیت کی پکار کیسی ہے، یعنی ایک اپنی قوم کو مہاجر کر کے پکار رہا، دوسرا انصار کر کے پکار، اور آپس میں لڑائی شروع کر دی۔ تو آپ کو بتایا گیا کہ اس طرح ایک مہاجر لڑکے نے انصاری لڑکے کے پیٹھ پر ہاتھ مار دیا۔ رسول اللہ نے تو آپ نے فرمایا اس قسم کی پکار کو چھوڑ دو، یہ بڑی خبیث پکار ہے، یعنی اس طرح کی معصیت والی پکار، یعنی تعصب والی پکار بہت ہی بری پکار ہے۔ اس طرح سے ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص ہدایت کی دعوت دے تو اسے ان تمام لوگوں کے اجر و ثواب کے مطابق اجر ملے گا جو اس کے مطابق عمل کریں گے، یعنی کسی کو ہدایت کی طرف بلائے گا، تعاون کر رہا ہے نا، تعاون بالبر والتقوی، یہ تعاون علی البر والتقوی، تعاون کر رہا ہے نیکی میں اور تقوی میں۔ تو جو شخص ہدایت دے اور ہدایت کی دعوت دے تو اسے تمام لوگوں کے اجر و ثواب کے مطابق اجر ملے گا جو اس کے مطابق عمل کریں گے، اور اس سے عمل کرنے والوں کو اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور شخص گمراہی اور ضلالت کی دعوت دے تو اسے ان تمام لوگوں کے گناہوں کے برابر گناہ میں ہوگا جو اس کے مطابق عمل کریں گے، اور اس سے عمل کرنے والوں کے گناہوں میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی، یعنی اس کو پھر جس چیز کے وہ تعاون کر رہا ہے، اگر یہاں تعاون کر رہا ہے تو اس میں سے وہ حصہ بٹوائے گا، اور اگر یہاں تعاون کر رہا ہے تو اس میں سے اس کا حصہ ملے گا۔ تو پھر اللہ نے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ خوب عذاب دینے والے ہیں، انتقام لینے والے ہیں۔ پھر آگے آنے کچھ چیزیں جو حرام قرار دے دی گئی، مگر اس کی مصلحت کیا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ جیسا ہم نے پڑھا کہ ہمیں یہ حکم ہے کہ اللہ نے جو چیزیں حرام قرار دے دی وہ حرام ہے، اور جو حرام قرار نہیں دی وہ حرام نہیں ہے، تو وہ ہمارے لیے حلال ہے۔ اس لیے ہمارا یہ موٹا سا اصول ہے کہ کوئی کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور ہم نے اس کو ہر حال میں ماننا ہے، جو اللہ نے کہہ دیا وہ ہم پہ لازم ہو گیا کہ ہم نے اسی بنیاد پہ چلنا ہے۔ حرمت علیکم میتۃ، حرام کر دی گئی ہے تم پر میتۃ، یعنی مردہ جو بھی ہے وہ اس پہ حرام ہو گیا، والدم اور خون، واللحم الخنزیر اور گوشت خنزیر کا گوشت، وما احل لغیر اللہ بھی، اور وہ جس پر اللہ کے نام کے سوا کسی اور کا نام لے کے پکارا گیا، یعنی کہ یہ خون مردہ، جو جانور مردہ ہو گیا، جیسے نیچے آ رہا ہے یہ مردہ اس طرح مردہ ہو گیا، کسی بھی طرح مردہ ہو گیا، اس سے پہلے کہ اگر آپ نے اس کو ذبح کر لیا مرنے سے پہلے تو وہ آپ کے لیے حلال ہے، اور مر گیا تو اصل میں جب ویسے مر جاتا ہے اس کا خون اس کے اندر ہی رہ جاتا ہے، وہ اگر جو ذبح کر لیتے ہیں تو خون اس کا سارا نکل آتا ہے، تو خون اصل میں خون جو حرام ہے، تو وہ اگر خون اسے رہ گیا لگا تو وہ بھی اللہ نے کہہ دیا کہ وہ حرام ہے تمہارے، دم اور خون کسی بھی قسم کا خون اگر ہے وہ حرام قرار دیے گئے۔ آپ سن رہا ہے کہ دو خون جیسے دو چیزیں، ایک کلیجی ہے اور ایک یہ چیزیں سے ایک کلیجی اور ایک اور وہ چیزیں ہمارے لیے خون میں، یہ دو چیزیں ہیں جو حلال ہیں، باقی نہیں۔ اور خنزیر کا، کسی بھی خنزیر کا، سور کا گوشت وہ حرام ہے، وما احل لغیر اللہ بھی، اور وہ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لے کے لیا گیا ہو، یعنی کسی اور کے نام پہ ذبح کیا گیا، یعنی کسی بھی کے نام پہ اگر کسی اور کا نام لے کے ذبح کیا، اگر نام بھلے اللہ کا لیں لیکن خوشنودی اگر کسی اور کی لینی ہے، یعنی کسی اور کے نام بھی آستانے پہ جا کے اس کو ذبح کیا گیا ہو تو وہ آپ کے لیے حرام ہے۔ اس کے لیے وہ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول نے شراب، مردار، خنزیر اور بتوں کی خدمت حرام قرار دیے۔ عرض کیے گئے کہ اللہ کے رسول مردار کی چربی کے بارے میں کیا حکم؟
اس سے کشتیوں کو روغن کیا جاتا ہے، چمڑوں کو تیل لگایا جاتا ہے اور لوگ اسے چراغوں میں جلاتے ہیں، فرمایا نہیں یہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح خشکی کی جانوروں میں ہر کچلی والا درندہ، پرندے سے شکار کرنے والا، یہ جو آگے آیا نا یہ اسی لیے بتایا گیا کہ کون کون سے ہیں۔ اللہ میں دام الخنزیر اور جس پر بھی اللہ کے کسی آستانے پر جا کے ذبح کیا گیا جس پر اللہ کا نام نہ لے گا، اسی لیے ذبیحہ جو مسلمانوں کو جو اللہ کا نام لیتے ہیں وہ حلال ہے، باقی اگر کوئی اس کے بغیر ہے تو وہ حرام ہے۔ والمنخناتی اور جو گلا گھونٹ کر مر گیا ہو، والموقوذتی اور جو اوپر سے گر کر مر گیا ہو، اتردیائی اور چوٹ لگ کر مرا ہو، نصیحتو اور جو سینگ کی جو دوسرے جانور نے اس کو ٹکر ماری اور وہ مر گیا ہو، یہ سارے جو مر گئے وہ جو حرام ہو گئے۔ وما اکلا صبح جسے کسی درندے نے مار کھایا ہو، اکلا صبح الا ما ذکر اگر تم اس کو ذبح کر لو اس سے کہ پہلے اس کو مر گیا ہو، اگر مرنے سے پہلے اگر آپ ذبح اس کو کر لیں تو پھر یہ آپ کے لیے حلال ہے، ورنہ یہ سارے جب مر گئے تو پھر کیونکہ خون کے اندر رہ گیا تو وہ سر وما ذبح علی النصبی اور جو ذبح کیا گیا ہو کسی نصب پہ یعنی کسی آستانے پہ، اس کا اصل اردو میں کریں ترجمہ آستانہ ہوگا، کسی صاحب کے کسی بزرگ کے مزار پہ جا کے اگر آپ نے کیا اس کے نام پہ نظر و نیاز چڑھانے کے لیے لوگوں نے مخصوص کر رکھا ہے کہ جگہ مقرر کی ہوئی ہے کہ یہاں لا کے فلاں صاحب کے نام پہ نظر و نیاز چڑھانے مخصوص کر رکھا ہو، تو یہ بالکل حرام ہو جائے، اس کا کھانا بھی حرام اور وہاں جا کے کرنا تو ویسے ہی حرام ہے۔ تو اس لیے اس سے بہت بچنا چاہیے، آج کل یہ ہمارے یہاں بہت زیادہ ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ سیدنا ثابت بن ضحاک بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شخص نظر مانی کہ وہ بوانا کے مقام پر ایک اونٹ کو نہر کر یعنی کہ اونٹ کی قربانی کرے گا۔ جب نظر پوری نہیں کرنے کا وقت آ گیا تو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا کہ میں نے بوانا کے مقام پر ایک اونٹ نہر کرنے کی نظر مانی ہے سو کیا آپ نظر کو پورا کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین سے دریافت کیا کیا وہاں ایام جاہلیت کے بتوں میں سے کسی بت کی پوجا ہوتی تھی؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کیا وہاں مشرکین کے عیدوں میں سے کوئی عید تھی؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے شخص سے فرمایا اپنی نظر پوری کرو، البتہ اللہ کے نافرمانی میں نظر کا پورا کرنا جائز نہیں اور نہ اس چیز میں نظر پوری کرنا جائز ہے جو ابن آدم کی ملکیت میں نہ ہو، یعنی اگر وہاں پہ کوئی بت نہیں ہے، کسی کا مزار نہیں ہے، وہاں پوجا نہیں ہوتی تو وہاں جا کے تم جا کے اس کو حلال کر سکتے ہو، مگر کسی کے نام پہ جا کے کسی صاحب کے نام پہ وہاں سے اپنے جگہ سے لا کے اور وہاں ان کے آستانے پہ جا کے ذبح کرنا وہ یہاں پہ لکھا وہ بالکل حرام ہے۔ جیسے لاہور میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ داتا صاحب کے لیے ذبح کرنے والے جانور یہاں جمع کرائیں، یعنی ان کے نام پہ جانور آتے ہیں اور وہاں پہ ذبح ہوتے ہیں، اور ایک دن خاص دودھ والے جا کے سارا دودھ وہاں پہ لے جاتے ہیں، ان کے نام پہ دودھ بھی جاتے ہیں، سب چیزیں حرام ہیں، جتنی دیگیں بٹ رہے سب حرام ہیں، لوگ جا کے کھا رہے ہیں، ٹوٹل حرام ہے۔ کسی کو اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو اور جا کے مزاروں پہ جا کے تقسیم کیا جا رہا ہو، سارا حرام۔ اور پھر کیا ان تستقسموا بالازلام، اور یہ کہ تم تقسیم کرو، قسمت معلوم کرو بالازلام، تیروں سے۔ ہوتا ہے کہ مکہ جیسے وہاں پہ اس زمانے میں خانہ کعبہ میں تو انہوں نے رکھے ہوئے تھے بت، تو ان کا جو بڑا بت تھا حبل، اس سے جا کے قسمت معلوم کرتے تھے کہ جو چیز ان کو پتا کہ جس چیز کا یہ کام انہیں کرنا ہے کہ نہیں کرنا، تو وہ جا کے تیر، اس کے پاس 7 تیر ہوتے تھے، 7 تیر رکھے ان میں مختلف انہوں نے خود ہی لکھے ہوتے تھے کیا کرنا، کسی پہ ہاں لکھا ہوا کسی نہ کچھ لکھا ہوتا ہوگا، وہاں جاتے اس کا جو پنڈت ہوتا ہے پروہت ہوتا ہے جو بھی اس کا مظاہرہ ہوتا تو اس کو پیسے دیتے، پھر ان کے حساب سے وہ تیر نکالتا، جو تیر پھینکتا جس تیر پہ نام آ گیا اس کو وہ کہتا تھا یہ تمہارا کام اس کے حساب سے ہے، اس قسمت والوں کو نہ، یہ اس کے لیے منع کیا گیا۔ اسی طرح اس طرح کے یہ اس سے بالکل منع کیا کہ آپ اس طرح کریں، اسی میں یہ آ جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں لاٹری ہے، 1 لاکھ لوگوں سے پیسے لیے، ایک کا قسمت کسی کا نام نکل آیا، اس کو آپ نے لاٹری تھما دی، وہ بھی حرام ہوگی۔ دوسروں کا پیسہ آپ نے کیا کیا، نہ آپ نے کوئی محنت کی، نہ آپ نے کوئی دماغ لڑایا، لوگوں کا پیسہ تھا آپ کے صرف اس لیے کہ آپ کا ایک نام نکلا ہے، اس پہ کہیں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں ایک ہی ہے کہ آپ سب اس طرح کیا کرتے تھے کہ جب 2 لوگوں کا حق برابر ہو، کسی ایک چیز ایک اور 2 یا اور لوگوں کا زیادہ حق برابر ہو، اور کوئی ایک دوسرے دستبردار ہونا بھی نہیں چاہتا، تو پھر اختیار ہے کہ جس چاہے جو اس پہ اس کی قرآن اندازی کر لی جائے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی
کہیں جاتے تھے تو اپنی بیوی میں سے قرہ اندازی کر لیتے تھے کہ کس نے ان کے ساتھ جانا ہے، کیونکہ ہر کسی کا حق برابر ہے، اور اگر کسی آپ سے خود فیصلہ کرتے تو کسی کو ملال ہوتا۔ تو یہ طریقہ ایک ہے کہ اگر دو لوگوں کا یا زیادہ کا حق برابر ہو، کوئی اپنے حق سے دستبردار ہونے کو تیار ہے، پھر قرہ اندازی کی جا سکتی ہے کہ وہ اس پہ قرہ اندازی جس کا نام نکلا ہے اس کا وہ حق بن گیا۔ مگر اس طرح سے جیسے لاٹری نکلا یا پرائز بانڈ نکلا ہے، یہ اس طرح کے قضیے سارے ذالکم فسق، یہ سارے گناہ کے کام ہیں، یہ سب گناہ ہے، نافرمانی ہے۔ اور پھر الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، اور آج کے دن مایوس ہو گئے کافر تمہارے دین سے، یعنی اب ان کو پتہ چل گیا ہے کہ دین اسلام اب رکنے والا نہیں ہے، یہ پھیلے گا۔ یہ کسی کی جیسے جنگ خندق آخری جنگ ہوئی، اس کے بعد جب وہاں سے بھی وہ سب بھاگ آئے، اس کے بعد انہیں یقین ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آج کے بعد یہ کافر ہم پہ حملہ آور نہیں ہوں گے بلکہ ہم ہوں گے۔ تو اس کے بعد انہیں بھی یقین ہو گیا کہ اب اسلام پھیلے گا، اس کو کوئی روکنے والا ہے نہیں۔ الیوم یئس الذین کفروا من، تمہارے دین سے مایوس ہو چکے، ان کو مایوس ہو گئے کہ اب یہ دین ہمارے قابو میں نہیں آئے کہ پھیلے گا۔ ولا تخشوهم واخشون، تم مجھ سے ڈر لگا، تم مجھ سے ڈرو، ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ اور یہ میں نے الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے مکمل کر دیے تمہارے لیے، میں نے نعمت اکملت، میں نے مکمل کر لکم دینکم تمہارے لیے، یعنی سارے جو مسائل ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آج کے دن کو کہ اب تک خاص دن کے لیے نہیں ہے۔ ویسے تو یہ ہم نے بھی جیسے پڑھا کہ آیت جو ہے وہ حج وداع کے موقع پر اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت نازل ہوئی کہ اس دن آپ نے یہ آیت پڑھی، اس دن نازل ہوئی یہ آیت جو ہے نا مکہ میں نازل ہوئی۔ ہم نے آپ کو مکمل کر دیا آپ کے لیے اپنا دین، اور ہم نے مکمل کر دیے نعمتی، یعنی آپ پر میری نعمت۔ نعمت کیا ہے؟ ہدایت کی نعمت، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت دینی تھی وہ میں نے مکمل کر دی۔ اصل میں تو ہدایت ہی ہے، اصل میں تو ہدایت ہے، جس نے ہدایت پالی وہ کامیاب ہو گیا۔ باقی اس کا یہ کہ دنیاوی نعمتوں کا کوئی ذکر نہیں۔ اتممت علیکم نعمتی، میں نے تمام کر دی تم پر اپنی نعمت، اور یہ ہدایت کی نعمت ہے، ہدایت کی نعمت۔ ورضیت لکم الاسلام، اور میں نے پسند کیا، یعنی کہ میں نے تمہارے لیے پسند فرمایا ہے کیا؟ اسلام بطور دین، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنی عظیم نعمت اور عظیم احسان کا ذکر کیا ہے کہ اللہ نے انہیں ایک مکمل دین عطا کیا، انہیں اب نہ کسی دوسرے دین کی ضرورت ہے نہ کسی دوسرے نبی کی ہے، تو یہ تو ہے ہی نہیں، کسی اور کی ہے ہی نہیں۔ اسی طرح اس کو کہتے ہیں کہ یہ حاصل ہو رہا ہے کہ جس کے میرے دین کو میرے بعد میرے دین کو نہ مانا، تو وہ پھر قرآن خود کہ ان دین عند اللہ اسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ ہم تب غیر اسلامی دینن فلن یقبل منہ، یعنی جس نے کوئی اس کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے تو اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اور آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ تو اللہ کے نبی کے آنے کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کے بعد جو کسی اور دین کو مانے گا وہ اسے قطعی قبول نہیں کیا جائے گا۔ طارق بن شہاب بیان کرتے ہیں کہ یہودی نے سیدنا عمر بن خطاب کی خدمت حاضر عرض کی کہ امیر المومنین، آپ اپنی کتاب میں ایک ایسی آیت پڑھتے ہیں، اگر ہم یہودیوں کو ایک کتاب میں آیت نازل ہوتی تو ہم اس کے نزول کے دن کو روز عید منا لیتے۔ آپ نے فرمایا کون سی آیت؟ اس نے جواب دیا یہ الیوم اکملت لکم دینکم۔ یہ سن کر سیدنا عمر نے فرمایا اللہ کی قسم میں اس دن کو جانتا ہوں جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، عرفہ میں شام کا وقت اور جمعۃ المبارک کا دن تھا، اور جمعہ ہمارے لیے عید ہی ہے، یعنی جمعہ ہمارے لیے عید ہی ہے۔ تو ہم بھی اس کو سمجھو کہ جو نازل ہوئی تو اس میں بھی عید، ہم بھی عید ہی مناتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا میری اور دوسرے پیغمبروں کی مثال جو مجھ سے پہلے ہو چکے ایسی ہے، جیسے کہ شخص نے گھر بنایا، اس کی خوب زیبائش و آرائش کی، لیکن اس کے کونوں میں سے ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی، بس لوگ اس کے ارد گرد پھرنے لگے اور انہیں وہ عمارت پسند آئی، اور وہ کہنے لگے کہ ایک اینٹ یہاں کیوں نہ رکھ دی گئی۔ آپ نے فرمایا میں وہ اینٹ ہوں جو، اور میں خاتم الانبیاء ہوں، یعنی میں اس کو مکمل کرنے والا ہوں، اس محل کو یا اس گھر کو مکمل کرنے والی ذات میری ذات، اس لیے میں مکمل کرنے والا ہوں۔ اور پھر یہ فرمایا ومن ترا، اور جس جان بچانے کے لیے جو مجبور کر دیا گیا من مخمصات فی بھوک میں، اور اس کا ارادہ نہ اس کو ارادہ وہ جو گناہ کرنے والا نہ ہو، تو واقعی مجبور کر دیا جائے کہ وہ بھوک اتنا مجبور کر دے اس کے کہ بھوک مار رہا ہو، اور اس کا قطعی ارادہ نہ کہ ذاتی کرنے والا ہو، تو پھر وہی چیزیں اوپر بتائی گئی جو حرام قرار دی گئی ہیں
یعنی کہ مردار کا خون ہے، مردہ ہے، جانور ہے، خنزیر کا گوشت ہے، یا جن کو اللہ کے نام کے لیے کسی اور کے نام پر پکارا جائے تو پھر اس کا دل نہ کرتے ہوئے، اس کا دل تو نہیں چاہتا مزدور وہ کھا لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں غفور الرحیم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اس کو بخشنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے والا ہے، مگر اس طرح اپنی مرضی سے نہیں، مرضی کہیں نہیں چلتی، مرضی جو حکم اللہ نے دے دیا، اصل میں حکم وہی ہے جو اللہ نے کہہ دیا، اللہ کے رسول نے جو بتا دیا، اور ہمارا حساب یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا شخص اس بات سے جو ہم پڑھتے ہیں، جو شخص بات سے ہونا یہ چاہیے مطمئن ہو جائے کتاب اللہ کی کتاب ہے، رسول اللہ کا رسول ہے، اور اللہ علیم اور حکیم ہے، تو پھر وہ اس کے مقرر کی حدود کی پابندی کرے گا، پھر وہ اپنے اس مصلیت ہو نہ ہو، اس کی سمجھ میں آئے نہ آئے، پھر وہ مصلیت نہیں ڈھونڈے گا، جب اس نے سمجھ لیا کہ میرا اللہ میرا مالک ہے، مجھے پیدا کرنے والا وہ ہے، اور رسول اللہ کے رسول ہیں، جو حکم ان کے پاس آتا ہے اللہ کی طرف سے آتا ہے، تو پھر وہ ان پابندی ضرور کرے گا، اور جو شخص بنیادی عقیدے پر ہی مطمئن نہ ہو، اس کی عقیدہ مطمئن نہ ہو کہ جی جو، پھر وہ ڈھونڈے گا، پھر خرابیاں ڈھونڈے گا کہ نہیں جی یہ چیز کیوں کر دی گئی، یہ مجھ پہ کیوں کر دی گئی ہے، یہ حلال کیوں کر دیا گیا، یہ حرام کیوں کر دیا گیا، یہ پردہ کیوں کرا دیا گیا، یا مجھے ایسا کیوں کر دیا گیا، رشوت لینے سے کیوں روک دیا گیا، جیسے آج کل چل رہا ہے کہ کرپشن تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تو یہ ہمارے یہاں یہ اس وقت ہوگا اگر ہم مطمئن ہو جائیں اس بات پہ کہ ہاں یہ اللہ کی کتاب ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس میں جو احکامات اللہ کی طرف سے، اور وہی میرا مالک ہے، وہی میرا پیدا کرے، وہ مجھے میرے لیے زیادہ بہتر جانتا ہے کہ میرے لیے کون سی چیز اچھی ہے کون سی بری ہے، اور اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے ان کو بھیجا ہے، جو احکامات وہ بیان کرتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ کے رسول اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتے، جو بیانات ہمیں بتائے جا رہے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے احکامات میں بتا رہے ہیں، اس بات پہ جس کا دل مطمئن ہو گیا وہ پھر حرام اور حلال کی تمیز میں اپنا دماغ اپنی عقل نہیں دوڑائے گا، وہ ان پہ بے چون و چرا بالکل عمل کرے گا، مگر جو جا کے اس میں ایمان کی کمزوری ہو تو پھر وہ اس میں مسئلتیں ڈھونڈے گا، نہیں ایسا نہیں ہوتا، اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب، پھر ایسا پھر اپنے مطلب نکالے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے، اور ہمیں پورا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا یا جس سے اللہ تعالیٰ کی مراد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری ہمت دے اور ہماری کمزوری کو دور کرے، اس قرآن کو سمجھیں، اس پر صحیح طور پر عمل کرنے کے قابل ہو جائیں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا جی، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔